یہ ملک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تیسری نسل لگا ہی نہیں سکتی. آج ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا قیمت ہے. اگر کوئی بزرگ آپ کو ایسا مل جائے جس نے پاکستان بنتے دیکھا ہے تو درد بھری داستان سن کے کچھ احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا تحریک تھی. تو پاکستان بڑا قیمتی ہے، لیکن پاکستان سے بھی زیادہ قیمتی نظریہ پاکستان ہے. نظریہ پاکستان بہت قیمتی ہے، یعنی جسے ہم ہمارے نصاب کی کتابوں میں دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے. جب برٹش امپائرز واپس جا رہے تھے، یعنی انگریز ہم پہ حکومت کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا، اس وقت ایک تو تصور یہ تھا کہ انگریز سے ہم آزادی لے رہے ہیں، اور اس تحریک کو تحریک آزادی ہند کہا جاتا ہے. اس تحریک آزادی میں بھی بہت بڑا کردار ہے علماء کا، مشائخ کا. بڑی طویل داستان ہے. علماء کو توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑایا گیا ہے 1857 کی تحریک میں، جس کو بہت سے لوگوں نے تحریک غدر کہا ہے. وہ جنگ آزادی جس کو لوگوں نے تحریک غدر بھی کہا. تو علماء کو توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑایا گیا، اور بڑی درد بھری داستان ہے اس کی. میں نے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات شریف پڑھ رہا تھا تو آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے ان کی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ شاعری میں مجھ سے بھی بلند تھے. مجھے اس بات پر تھوڑا تعجب ہوا کہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ اردو شاعری میں اعلیٰ حضرت کا مقام سب سے زیادہ ہے. تو اعلیٰ حضرت ایک اپنے سے پہلے والے بزرگ کو خود سے بڑا یا بہتر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جب تحریک آزادی میں مولانا کفایت علی کافی کا کردار پڑھا تو اعلیٰ حضرت کے اس ملفوظ کی سمجھ آئی. اب مولانا کفایت علی کافی کا کیا کام تھا؟ آپ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، آپ کو طلب کر لیا کیا، گرفتار کر لیا گیا. انگریز سرکار نے حکم دیا کہ جناب آپ فتویٰ اپنا واپس لیں. آپ نے کہا میں نے تو حق کی بات کی ہے، اور حق کی بات کہہ کر واپس نہیں لوں گا. مولانا کفایت علی کافی کے سامنے کئی علماء کو پھانسیاں دی جا چکی تھیں. یہ وہی دور تھا جب علماء کو توپوں کے منہ کے ساتھ باندھ کر گولے چلائے جا چکے تھے. مولانا کفایت علی کو جب ڈرایا گیا، یہ بھی سید تھے، شاہ صاحب تھے، ڈرایا گیا، آپ نے فتویٰ واپس نہیں لیا. آپ پر تشدد شروع ہوا. ساری رات استری گرم کر کے آپ کی کمر پر لگائی جاتی رہی، رات بھر یہ ہوا. اب تحریک آزادی ہند کی داستانیں پڑھے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیسے کیسے تشدد ہوئے. ساری رات آپ کو استری لگائی جاتی رہی، اور یہی کہا جاتا رہا، جگہیں بدل بدل کر زخم لگائے گئے، اور زخموں پر مرچیں بھی لگائی گئیں. فتویٰ واپس لے لو، تمہارے بہت فالوورز ہیں، مسلمان غداری کر رہے ہیں انگریز سے. کہا نہیں، فتویٰ واپس نہیں لوں گا. حق بات کہی ہے. تم شاعر اسلام کی توہین کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، میں فتویٰ واپس نہیں لوں گا. صبح حکم ہوا کہ اب اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. کسی نے کہا جی وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، ساری رات اس پر تشدد ہوا. کہا جو بھی ہے، اس کو اگر نہیں فتویٰ واپس لیتا تو پھانسی پر لٹکاؤ. خیال تھا کہ اس کو اٹھا کے پھانسی تک لے جائیں گے. صبح حکم ہوا تو مولانا اپنے قدموں سے چلتے ہوئے مسکرا کر پھندے کی طرف جا رہے ہیں. اب اس رات مولانا نے ایک کلام لکھا تھا، وہ کلام تھا جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت جیسا شاعر کہہ رہا ہے
کہ مولانا کفایت علی کافی ہمارے بڑے ہیں شاعری میں. وہ کلام کیا تھا سنیے. دیکھیں نعت شریف پڑھنا عظیم بات ہے، حضور کی تعریف و توصیف کرنا عظمت والا کام ہے، لیکن ہمارے ہاں نعت پڑھی جاتی ہے نوٹوں کی چھاؤں میں، بڑی بڑی لالچ ہوتی ہے اس کے پیچھے کار فرما. اور یہ مجاہد تحریک آزادی کس حال میں نعت پڑھ رہا ہے کہ ساری پیٹھ زخموں سے چور ہے، رات بھر تشدد ہوا ہے، پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہے، مسکراتے ہوئے جا رہا اور نعت پڑھتا جا رہا ہے. تو سنیے گا کلام. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. یہ مولانا کا اپنا کلام ہے، اسی رات لکھا گیا کلام. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اب حالت تو دیکھیں، زخموں سے چور ہے اور پھانسی کی طرف جا رہے ہیں اور پڑھ کیا رہے ہیں. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے آخری شعر کیا تھا؟ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. ایک کفایت اللہ کافی اگر پھانسی پہ جھول جائے گا تو سب نے فنا ہونا ہے، جانا تو ہے ہی ایک دن. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سب نے چلے جانا ہے ایک دن. نام رہے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا رہے گا، ذکر رہے گا تو کملی والے آقا کا رہے گا، ڈنکے بجیں گے تو آمینہ کے لال کے بجیں گے. اس کی خاطر کفایت اللہ کافی اگر پھانسی کا پھندا جھول بھی جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. تو اس تحریک میں سینکڑوں علماء، مشائخ، مفتیان کرام، ان کو بڑی سزا. مولانا عنایت اللہ جنہوں نے علم الصیغہ لکھی کتاب، آج ان کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا. صرف میں بڑی اہم کتاب علم الصیغہ، جزیرہ انڈیمان میں قید کر دیا گیا. بہت سارے علماء کو جزیرہ انڈیمان میں قید کیا گیا. وہیں قید کی حالت میں آپ دیباچہ میں لکھتے یہاں پر قید ہوں، کوئی کتاب میسر نہیں ہے اور زندگی بچے گی اس کی امید نہیں ہے، اس لیے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں. جزیرہ انڈیمان میں قید تھے بہت سارے علماء. تو یہ سب تحریک چلی، ایک بڑی پرآشوب داستان ہے. اس وقت جب انگریز جا رہا تھا، جب انگریز نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں یہاں حکومت نہیں کر سکتا، تو اس وقت دو تصور تھے. اب میں نظریہ پاکستان کی طرف آ رہا ہوں. ایک تصور یہ تھا کہ انگریز جا رہا ہے، ہندوستانیوں کو ان کا وطن واپس مل رہا ہے اور ہم آرام سے اپنے وطن میں، اپنے دیس میں رہیں گے. اور ایک تصور یہ تھا
کہ جیسے انگریز کافر ہے اور اس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، ایسے ہی اگر ہندو کو حکومت مل گئی اور یہ اکثریت میں آ گئے تو مسلمان پھر بھی پستے رہیں گے۔ اب یہاں قائد اعظم علامہ اقبال یہ پہلے ایک قومی نظریہ کے قائل تھے۔ یہ ہماری بکس میں جب میں اسکول پڑھتا تو میں نے اس وقت پڑھا تھا، یہ پہلے ایک قومی نظریہ کے قائل تھے، کانگریس میں تھے، قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، کانگریس کے لیڈر تھے، بعد میں دو قومی نظریہ کے قائل ہوئے۔ علامہ اقبال قائد اعظم سے پہلے دو قومی نظریہ کے قائل ہوئے، اور علامہ کیسے قائل ہوئے؟ علامہ اقبال دو قومی نظریہ کے قائل ہوئے ہیں حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف پڑھنے کے بعد۔ علامہ اقبال کو حضرت مجدد سے بڑا انس تھا، بڑی محبت تھی، اور وہ حضرت مجدد پاک کے مزار پر سرہند میں حاضر بھی ہوا کرتے تھے، بلکہ جاوید کہتے ہیں آپ کے بیٹے کہ مجھے والد گرامی لے کر گئے اور میں نے دیکھا ہچکیاں لے لے کے مزار پر رو رہے ہیں، اور اقبال خود لکھتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو علامہ پہلے دو قومی نظریہ کے قائل ہوئے، علامہ نے قائد اعظم کو دو قومی نظریہ کا قائل کیا۔ اب ایک قومی نظریہ اور دو قومی نظریہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی، شاید وہ مکمل نہیں ہوئی اس لیے کنفیوژن تھوڑی سی ہوئی۔ ایک قومی نظریہ یہ ہے کہ یہ زمین سب کی ہے، یہ ہندوستان کی دھرتی سب کی ہے۔ ایک قومی نظریہ کے قائل کانگریس والے یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں پہ سب ہندو تھے، کچھ سکھ ہو گئے، باہر سے مسلمان آئے، انہوں نے علاقوں کو فتح کیا، تبلیغ کی، تو یہاں کے ہی لوگ مسلمان ہو گئے، یہیں کے لوگ عیسائیوں کے آنے سے عیسائی ہو گئے۔ بہرحال مذہب کوئی بھی ہو، زمین سب کی ایک ہے، زمین سب کی ایک ہے، اور ملت کا، قوم کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ ہماری زمین ایک ہے لہٰذا ہم سب ایک قوم ہیں اور ہمیں کسی الگ وطن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، اور اس نظریہ کے قائل پہلے علامہ اقبال تھے، بعد میں قائد اعظم بنے۔ اور علامہ اقبال نے جب اس نظریہ کا پرچار کیا تو بڑی شدت کے ساتھ پرچار کیا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مکہ معظمہ کی دھرتی کو چھوڑ کر، ارض مقدس کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کیوں جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہی کانسیپٹ حضور نے دیا ہے۔ ابو لہب کی زبان وہی تھی جو حضور کی زبان تھی، اس کی نسل بھی وہی تھی جو حضور کی نسل تھی، خون بھی وہی تھا آبا میں سے، اور لباس بھی وہی تھا، چہرے کا رنگ بھی حضور سے ملتا تھا دیکھنے کے اعتبار سے۔ ویسے تو حضور کے رنگ جیسا کائنات میں کسی کا رنگ نہیں ہے، لباس، علاقہ، سب کچھ ایک تھا، لیکن ان کے لیے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا ہے، ہمارا ہمارا ہے۔ اس سب کو چھوڑ کر حضور تشریف لے گئے۔ تو یہاں اقبال نے یہ چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دین کی روح کو سمجھے نہیں ہے۔ اور پھر اقبال نے آخر میں جو شعر کہا ہے وہ بڑا اہم شعر ہے۔ اقبال کو پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اردو میں اقبال کے شعراء کو، اقبال کی شاعری کا اگر آپ خلاصہ نکالیں تو سب سے اہم شعر وہ بنتا ہے جس میں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے اہم شعر یہ ہے۔ لیکن اگر فارسی میں آپ اقبال کے کسی شعر کا انتخاب کریں تو ٹاپ 5 میں یہ شعر آئے گا۔ وہ کیا شعر ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خوے شرا کے دیں ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، خود کو کھینچ کر حضور کی دہلیز تک لے جاؤ، جیسے کر سکتے ہو خود کو کھینچ کر گھسیٹ کر حضور کے قدموں تک لے جاؤ۔ اگر حضور کے قدموں تک نہیں جاؤ گے تو تمہاری ساری دینداری نہیں ہے بلکہ بو لہبی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست،
ابو لہب کی نسل، خاندان، رنگ، لباس سب کچھ وہی تھا، لیکن دین میں حضور علیہ السلام کی اتباع نہیں کرنے والا تھا، لہٰذا وہ الگ ہو گیا تھا۔ تو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اور یہ دو قومی نظریہ اہم اس لیے ہے کہ اگر ہم اس دو قومی نظریہ کو چھوڑ دیں تو پاکستان بنانے کی وجہ جو ہے وہ کوئی وجہ رہ نہیں جاتی۔ مثلاً اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اگر سود کھانا چاہتا ہے، اگر کوئی سودی کام کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہم نے مسئلہ بتا دیا اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو وہ اگر سود کھانا چاہے تو کھائے، نہیں کھانا چاہتا تو نہ کھائے، ہم ریاست زبردستی نہیں کرے گی۔ اچھا بھئی اگر کوئی شراب پینا چاہتا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ شراب چاہے پیے چاہے نہ پیے، ہم اس کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ اچھا بھئی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ فتویٰ لگائے یا کسی کو کافر کہے یا کافر ڈکلیئر کرے۔ اگر ہم یہی کانسیپٹ بنا لیں آج تو بتائیں ہندوستان جو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونے کی دعویٰ کرتی ہے اس کا بھی تو یہی تصور ہے، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ پھر کیوں لاکھوں شہیدوں کو شہید کروایا؟ پھر کیوں خون کی ندیاں بہائیں؟ پھر وہ دریائے ستلج جو تھا وہ پوچھو نا ذرا ہجرت کرنے والوں سے، وہ کہتے پانی تو نظر ہی نہیں آتا تھا، لاشیں تیر رہی تھیں مسلمانوں کی، وہ مسلمانوں کی وہ ماؤں سے بچوں کو چھین کر کرپان کی نوک پہ چڑھا کے زمین پہ پٹک دیا جاتا تھا، اور ماں پھر بھی صبر سے کہتی تھی پاکستان بنے گا تو میرے دکھ دور ہو جائیں گے۔ وہ داستان بھی تو یاد کرو نا، جب قافلہ گزر رہا تھا ایک فصل میں سے، سکھوں سے بچتے ہوئے گزر رہے تھے، ایک فصل میں سے ایک بچہ رو رہا تھا، اور ان فصلوں کے ارد گرد سکھ بلوائی حملہ کرنے والے وہ گزر رہے تھے۔ اب بچے کے رونے کی آواز سن کر قافلے والے اس ماں کو گھور رہے تھے کہ تیرے بچے کی وجہ سے ہم سب پکڑے جائیں گے۔ ماں نے کیا کیا، بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ یہ نہ روئے۔ جب قافلہ گزر گیا، بچے کے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو جسم سے جان نکل چکی تھی۔ ماں پھر بھی مسکرا رہی تھی کہ پاکستان تو بن جائے گا نا۔ میں ایک بوڑھی اماں سے ملا ہوں، میں نے کہا جی آپ بھی ہجرت کر کے آئی ہیں، بتائیں کیسا دیکھا؟ کہتے پتر کیا بتاؤں، میری ماں کے سامنے میرے 3 بھائیوں کو ذبح کیا گیا، میری ماں کے سامنے میرے 3 بھائیوں کو، ماں کے سامنے 3 جوان بیٹوں کو ذبح کیا گیا، اور ماں کہہ رہی تھی مجھے دلاسا دے کر کہہ رہی تھی یہ رو نا، پاکستان بنے گا، سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ اور پھر بھی امید کی کرن لگا کر پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہ نعرے لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم نے بھی سیکولر تصور رکھنا ہے اور آج ان سب چیزوں پر ہم نے کمپرومائز کرنا ہے تو پھر پاکستان بنانے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ اس لیے جو میں نے بات عرض کی تھی وہ جوش میں نے کی تھی کہ اگر نظریاتی سرحد ختم ہو جائے، اگر نظریاتی سرحد ختم ہو جائے تو پھر جغرافیائی سرحد کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ اگر ہم نظریات پر کمپرومائز کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہمیں بھی کنفیڈریشن کے مشورے دیے جائیں گے، اور ہمیں بھی یہ کہا جائے گا کہ اگر دیوار برلن گر سکتی ہے تمہاری ڈیورنٹ لائن کیوں نہیں گر سکتی۔ ہمیں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم افغانیوں کے مرنے کی پرواہ نہ کرو، ان کو کنٹینروں میں بند کر کے ان کے سانسوں کو دبا کر ان کو لاکھوں کو قتل کر دیا جائے، تورا بورا کر دیا جائے، تم بس اپنے پاکستان کی فکر کرو۔ ہمیں بھی یہ کہا جائے گا کہ تم کشمیر کی پرواہ نہ کرو، کشمیری اگر مرتے رہیں اور خون کی دریا وہاں پر نہریں بہتی رہیں، تمہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تم بس اپنے پاکستان میں بیٹھے رہو۔ یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے۔ ہمیں حضور نے تصور یہ دیا کہ الکف ملت واحدہ، یہ سارے کفار ایک ملت ہیں، ایک قوم ہیں، اور تم سارے مسلمان ایک قوم ہو۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو مسلمان کو ایسے تکلیف پہنچتی ہے جیسے جسم کے کسی حصہ میں تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ملک کی اور اس ملک کے نظریات کے دفاع اور حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اذان اول سماعت فرمائے۔ اللہ